تو ایک عمومی مسئلہ گھروں میں داخل ہونے کا، گھر میں آنے جانے کا، اس حوالے سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم، ضرور تم سے اجازت لے لیں، الذین، وہ جو ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ جو تم میں سے ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، ثلاث مرات، 3 مرتبہ یا 3 مواقع پر، 3 اوقات میں۔ تو یہ ایک ادب بیان کیا جا رہا ہے گھروں میں داخل ہونے کے حوالے سے۔ تو بیان کیا گیا کہ ویسے تو بچے اور خادم غلام جو ہوتے ہیں وہ گھر کے ہی ہوتے ہیں، تو ان کا آنا جانا رہتا ہے گھر میں، لیکن 3 اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ ان میں وہ گھر پہ داخل ہوں تو پھر اجازت لے کے داخل ہوں۔ تو اب آیت کا سلیس ترجمہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے غلام اور تمہارے نابالغ بچے تم سے 3 اوقات میں اجازت لیں۔ اب وہ کون سے اوقات ہیں؟ یعنی گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت لے کے داخل ہو۔ ہوتا یہ تھا کہ پہلے ابتدائی اسلام میں غربت بہت تھی، عموماً لوگوں کے گھروں پہ دروازے تو کیا لٹکانے کو پردے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور عام طور پہ گاؤں دیہاتوں میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر اسی قسم کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان کے گھر کی مین انٹرنس کے اوپر کوئی دروازہ یا پردہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اندر کے دروازے بھی ہوتے ہیں، اندر کے بھی کمرے ہوتے ہیں، ان میں بھی بعض اوقات دروازے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو غیر لوگ ہیں، جو بالغ لوگ ہیں، وہ تو اجازت لیتے ہی ہیں جب بھی آئیں گے، ان پہ تو حکم ہے کہ جب بھی گھر پہ داخل ہو اجازت لے کے گھر پہ داخل ہو کسی کے۔ لیکن تمہارے غلام اور تمہارے بچے بھی 3 اوقات میں اگر وہ آئیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں، باقی اوقات میں بغیر اجازت کے بھی گھر میں آ سکتے ہیں۔ وہ 3 اوقات کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، کہ نماز فجر سے پہلے کا وقت، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو۔ تو چونکہ فجر کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت سونے کا وقت ہوتا ہے، اور شادی شدہ حضرات کے معاملات خانگی معاملات ہوتے ہیں، ازدواجی معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر کوئی اچانک کمرے میں داخل ہو جائے تو پھر وہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ تو خاص طور پر ان بچوں کو اور غلاموں کو حکم دے دیا گیا کہ ان اوقات میں وہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ تو جب دوپہر کے وقت جب تم اپنے لباس کو اتارتے ہو، تو دوپہر کے وقت بھی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر پہ ہوتا ہے تو مرد عام طور پہ قمیض اتار دیتے ہیں اپنی گرمی کی وجہ سے، خواتین وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ سر سے اپنی چادر وغیرہ اتار دیتی ہیں، تو آرام کرنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو اس وقت بھی اگر کوئی اچانک آ جائے بچہ وغیرہ یہ وہ، تو اس سے پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور عشاء کی نماز کے بعد، تو چونکہ وہ بھی سونے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں بھی انسان بے پرواہ ہوتا ہے، اور عام طور پہ خانگی معاملات ہوتے ہیں، ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان 3 اوقات میں حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے غلام اور بچے بھی، جن کو عام اوقات میں بغیر اجازت گھر میں داخل ہونے کا اذن ہوتا ہے، تو وہ ان اوقات میں آئیں تو وہ بھی اجازت لے کر آئیں۔ تِلْکَ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، یہ 3 وقت تمہارے شرم کے ہیں۔ اس میں اشارہ کر دیا، لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ،
اور ان 3 اوقات کے بعد اگر وہ تمہارے یہاں پر بغیر اجازت بھی آ جائیں، یعنی چھوٹے بچے اور تمہارے خادم و غلام، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ باقی اوقات میں کیوں نہیں شرط لگائی گئی؟ اذن کا حکم کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس کی علت آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، طوافون علیکم بعدکم علی بعد، آمد و رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس، یعنی یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا خادم ہوتے ہیں تو ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تو اب اگر بار بار ان کو کہا جائے کہ جب بھی آؤ تو اجازت لے کر آؤ تو بڑی دقت میں پڑ جائیں گے۔ کام کاج کا مسئلہ ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، بندہ بزی ہوتا ہے، کسی اور کمرے میں ہوتا ہے، تو اس لیے باقی اوقات میں اجازت دے دی ہے کہ یہ عام طور پہ آتے جاتے رہتے ہیں، تو باقی اوقات میں بغیر اجازت کے بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے آداب ہے جو اسلام ہمیں تعلیم فرماتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی اور اللہ یوں ہی بیان کرتا تمہارے لیے آیتیں، اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، احکام بیان کرتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پہ ایک حکم بیان فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کو پہنچ جائیں۔ یہ لڑکوں کا ذکر کیا ہے، ورنہ لڑکی ہو یا لڑکا جو بھی ہو ان کے لیے حکم یہی ہے اجازت لینے کا۔ کسی کے بھی گھر میں جائیں یا اپنے بھی گھر میں آئیں تو عام طور پہ اس حوالے سے یہ اجازت لینا اچھی بات ہے۔ تو فرمایا کہ جب بچے یا لڑکے تم میں سے جوانی کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ بھی اذن مانگے، اجازت مانگے گھر میں داخل ہونے سے پہلے۔ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان کے اگلوں نے اذن مانگا، یعنی یہ بچوں سے پہلے جو بڑے تھے وہ بھی تو اجازت لے کے ہی آتے تھے نا، تو اسی طرح اب بچے بڑے ہو گئے تو اب یہ بھی اجازت لے کر جائیں۔ تو عام طور پہ اس حوالے سے لوگ پرواہ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، لیکن شریعت ہمیں حکم اسی بات کا دیتی ہے کہ ان تمام معاملوں میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچہ اگر 12 سال کا ہو جائے تو اگر علامت بلوغ اس پہ ظاہر نہ بھی ہو تو وہ مراہق کہلاتا ہے، اور مراہق بھی بالغ کے حکم میں ہوتا ہے، اور اس عورتوں کا اس سے بھی ایسا ہی پردہ ہے جیسا کہ جوان آدمی سے ہوتا ہے پردہ۔ تو عام طور پہ خواتین اس میں پرواہ نہیں کر رہے، بچہ ہے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا لڑکی اس عمر کو پہنچ جاتی ہے، تو لڑکی تو حالانکہ 9 سال کی عمر میں مراہقہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے وہ پردہ کرے۔ فرمایا کہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں، اور اللہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں پیچھے بھی یہی فرمایا کہ اللہ بہت علم و حکمت والا ہے، اور اس آیت میں بھی فرمایا کہ اللہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ یعنی بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس میں کیا خاص بات ہے، تو بتایا کہ تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا اہم باتیں پوشیدہ ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر تم غور نہیں کرتے تو تم علم و حکمت والے کی بات پہ عمل کرو، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آج کل یہ ایک لوگوں کی مینٹلٹی بنی ہوئی ہے کہ جناب ہم تو وہ بات اس وقت مانیں گے جب ہمیں سمجھ میں آئے گی، اور یہ بہت بڑی گمراہی کا دروازہ ہے۔ عموماً پاکستان سے باہر جو دیگر ممالک میں
عام طور پہ بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ حکم کیوں دیا، اسلام نے حکم کیوں دیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں نہیں مانتا، تو یہ کہہ کر وہ انکار کر دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ میں آ جائے تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا، اب مان لوں گا میں۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی کی بات ہے کہ ہم عقل کل نہیں ہے۔ جب اسلام کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پھر اس کو مانے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ وہ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ تمہیں ماننا ہے۔ ورنہ اگر تم سمجھ کے مانو گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم اللہ رسول کے فالوور نہیں ہو، بلکہ اپنے نفس کے فالوور ہو، اپنے نفس کے پیروکار ہو، اپنے عقل کے پیروکار ہو۔ جو تمہیں سمجھ میں آئے گا تم مانو گے، ورنہ نہیں مانو گے۔ تو اس طرح چھوٹے بچے ہمارے یہاں پہ بھی آج کل یہ مینٹلٹی بن چکی ہے، جب ان کو کوئی اچھے کام کا کہا جائے تو نہیں مانتے، کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ کوئی کام کو ضروری جو میں کروں جو آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے۔ تو یہ اسی مینٹلٹی کا حصہ ہے جو مغرب نے اپنے لوگوں میں پیدا کی ہے، جو کہ گمراہی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔